السلام علیکم۔ آپ سب سے گزارش ہے اپنے بھائی کے حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شب قدر کی فضیلت۔ ایک مرتبہ رمضان قریب آنے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاباؤں کو جمع کیا۔ صحابہ جمع ہو گئے تو آپ کہنے لگے کہ تم پر ایک مہینہ رمضان آنے والا ہے، اور اس مہینے کی ایک رات اپنی قدر اور عظمت کے اعتبار سے اتنی اہم ہے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا، اور جو اس رات سے محروم رہا یا اس رات کو چھوڑ دیا اس کے لیے بد نصیبی ہے، اور بد نصیب سے یہ رات چھین لی جاتی ہے۔ اگر بات کی جائے تو 1000 مہینے کی، یعنی 83 سال 4 مہینے، تو صرف اس رات میں جاگنے اور اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار اور دعا مانگنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، معلوم نہیں کہ اس سے بھی زیادہ کتنا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر کتنا رحم فرماتا ہے اور بے حساب نعمتیں عطا کرتا ہے، اور ہم بد نصیب اس افضل رات سے محروم رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے میری امت پر یہ رات مرحمت بخشی فرمائی ہے جو پہلی امت کو نہیں ملی۔ اس مسئلے میں مختلف روایت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امت کی عمروں کو دیکھا، کیونکہ ان کی عمر بہت ہوتی تھی اور نبی کی امت کی عمر بہت تھوڑی ہے، جس کی وجہ سے نبی کو اس بات کا بہت رنج ہوا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے شب قدر کی رات نازل ہوئی تاکہ میری امت تھوڑی عمر میں بھی زیادہ ثواب حاصل کر سکے۔ اب ہم آپ کو شب قدر کی فضیلت حدیث کی روشنی میں بتانے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کی فضیلت، فضائل رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، عبادت میں مشغول ہے، دعا رحمت کرتے ہیں، اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں، اپنے فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے غلاموں، میری باندیوں نے میرے فریضے کو پورا کر دیا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بلندی مرتبے کی قسم اور میری بخشش کی قسم، میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔ شب قدر کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کچھ علامت بھی بتائی ہے، جو اس طرح ہے۔ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف اور شفاف، نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے نہ زیادہ گرم ہوتی ہے۔ چاند بھی کھلا ہوا اور اس میں نور کی کثرت ہوتی ہے۔ اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کا سورج بغیر کرنوں کے نکلتا ہے، اور ایسا نکلتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور آفتاب طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا جاتا ہے۔ دوستو، شب قدر کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے قرآن میں ایک سورہ القدر نازل کر دی ہے۔
جس میں اس رات کی فضیلت، اس کی عظمت اور مرتبے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کا نزول شب قدر کی رات میں کیا ہے، لیکن کون سی رات ہے یہ نہیں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت کو اتنا بڑا بتایا ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر یہ رات ہے۔ اللہ کتنا مہربان ہے اپنوں بندوں پر، اور اس میں بھی کوئی ایک خاص وقت نہیں ہے، بلکہ صبح فجر تک اللہ کی رحمت برستی ہے جو اس کے چاہنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی رمضان اور شب قدر کی عبادت کی طاقت اور حوصلہ عطا فرمائے۔